السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما اللہم علمنا بما ینفعنا وزدنا علما والحمد للہ علی کل حال۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، آمین یا رب العالمین۔ اوکے، آج ہم جیسے کہ لاسٹ منڈے کو ہم اپنا جو قرآن کا سبق تھا، قرآن سورۃ البقرہ سٹارٹ کرنی تھی تو ہم نہیں کر سکے تھے۔ تو ویسے تو ہماری ٹیوزڈے کو کلاس، سوری ٹیوزڈے نہیں، آج وینسڈے کو کلاس نہیں ہوتی، منڈے کو ہی ہوتی ہے۔ لیکن اس دن کیونکہ ہم ذی الحج کو ڈسکس کر رہے تھے تو اس وجہ سے ہم آج اپنا قرآن کا لیسن کمپلیٹ کرنے کے لیے آج ہم نے ایک ایکسٹرا کلاس رکھی ہے، ورنہ وینسڈے کو کلاس نہیں ہوا کرے گی، منڈے کو ہی ہوا کرے گی، ٹھیک ہے؟ اس بات میں کسی نے کنفیوز نہیں ہونا۔ اور سیکنڈ یہ میں نے بتا دیا، شیئر کر دیا۔ اچھا رمشا، آپ کنفرم کرنا جب اسکرین شو ہو تو۔ اسکرین اوکے، اسکرین شو ہو رہی ہے؟ اوکے، بس ایک ریمائنڈر اور ایک چیز شیئر کرنی تھی۔ جیسے مغرب ٹائم ہم نے یہ شیئر کیا نا، تکبیرات، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیرات فرض نماز کے بعد جیسے ہم نے پڑھنی ہوتی ہے۔ اور یہ گروپ میں ہم نے شیئر کیا تھا کہ جو 3 دفعہ پڑھے وہ بھی مطلب پارٹیسپیٹ ضرور کریں ان چھوٹے چھوٹے ٹاسک اور چیزوں میں، اور جنہوں نے 10 دفعہ پڑھا وہ بھی کریں۔ اب ماشاء اللہ تبارک اللہ ٹوٹل دیکھیں 17 لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا نا، تو ٹوٹل کتنے لوگ ہو گئے؟ 13 لوگوں نے پڑھا 10 دفعہ اور 4 لوگوں نے پڑھا 3 دفعہ، یعنی کہ یہ 130 پلس ہو جاتے ہیں ہمارے پاس نا، کہ اتنا پڑھا ہے۔ اب اس سارے کا ثواب کس کو جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے جس کا آئیڈیا تھا یا جس نے شیئر کر دیا، جس نے بھی یہ میسج لگا دیا۔ تو اب ٹیچر رمشا تھیں، جیسے ہم بات کر رہے تھے تو ہم نے یہ چیز شیئر کر دی نا، تو انشاءاللہ باذن اللہ جیسے آپ لوگوں نے 10 10 دفعہ پڑھا اور اس طرح سب نے پڑھا، تو اس چیز کا ثواب ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دیں گے، اور انشاءاللہ باذن اللہ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ کی امید رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت بڑھا چڑھا کے دیں گے اجر و ثواب نا، کیونکہ یہ وہ دن ہے ہم نے پچھلے جیسے منڈے کو کلاس کی تھی اس کا اجر اپنی جگہ، لیکن کیونکہ اب ہم ذی الحج میں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں داخل کر دیا، ذی الحج ہمارا سٹارٹ ہو گیا ہے، تو آج کی کلاس کا اجر و ثواب اس سے بہت بڑھ کر ہے، بہت زیادہ ہے نا۔ تو اچھا، تو نا اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو ایسا ہے کہ یہ ریمائنڈر، یہ بات آپ لوگ کو اس وجہ سے بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنی اپنی گروپس میں اپنی بہنوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے فیملی گروپس میں، کزنس فرینڈس کے ساتھ یہ چیز سٹارٹ کر سکتے ہو۔ آپ کا کام ہے پوسٹ کرنا، پھر آپ اپنے کاموں میں لگ جاؤ گے، آپ کی جو بھی مصروفیات ہوں گی اور لوگ پڑھتے جائیں گے، ان کو بھی اجر و ثواب ملے گا اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ فری میں اجر، اتنا زیادہ اجر عظیم دیں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ یہ تو چھوٹی سی کیلکولیشن تھی نا جو میں نے بتا دیا آپ کو کہ 130 پلس اور اس طرح، لیکن ان دنوں کا جو اجر ہے اللہ تعالیٰ کو ایک تو پسند بہت ہے نعمتیں نیکیاں ان دنوں میں کرنا، اور دوسری یہ کہ اس کا اجر بہت بے حساب ہوتا ہے نا۔ تو اوکے، ہم سورۃ البقرہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سورۃ البقرہ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ یہ قرآن کی دوسری صورت ہے جس ترتیب میں قرآن ہمارے پاس ہے، اور بقرہ کے مطلب ہوتے ہیں گائے، یہ بھی ہمیں میکسیمم لوگوں کو پتہ ہے، بقرہ کہتے ہیں عربی میں گائے کو، ہے نا۔ تو سورۃ البقرہ ہے، جیسے سورۃ الفاتحہ ہم نے پڑھی تھی وہ مکی سورت تھی، مکی مطلب کہ ہجرت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الفاتحہ دی تھی۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہجرت کے بعد دی گئی، یعنی مدینہ کا جو ٹائم تھا نا، ہجرت کے بعد کا جو ٹائم تھا، اتنی لمبی، قرآن کی سب سے طویل ترین صورت ہے، لمبی صورت ہے، 286 اس کی آیات ہے، 40 اس کے رکوع ہیں، سب سے لمبی صورت ہے نا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں ہمیں نہ سکھائی ہیں، بتائی ہیں۔ جو انسان نہ سورۃ البقرہ کو پڑھ لیتا ہے، اس کو سیکھ لیتا ہے، اس کے معنی جان لیتا ہے، حدیثوں میں بھی ہم اس کی فضیلت دیکھ لیتے ہیں کہ سورۃ بقرہ کو یاد کرنے کی فضیلت، سورہ بقرہ کا علم حاصل کرنے کی فضیلت اللہ کے ہاں کتنی زیادہ ہے نا۔ تو جو مدنی صورتیں ہوتی ہیں نا، ان میں کیا ہوتا ہے،
ان کا جو ٹاپک ہوتا ہے اس میں یوزلی اللہ تعالیٰ زیادہ تر ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے کرنے کے کام اور نہ کرنے کے کام. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں نا ہمارا لائف اسٹائل بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کی جیسے اللہ نے زندگی دے دی تو یہ معاملات ہوں گے، شادیوں کے معاملات ہوں گے تو ایسے کرنی ہے، طلاق اگر اس کے معاملات ہوں گے تو ایسے طلاق دینے کا طریقہ کار ہے، اور اگر بیوہ ہوگی تو اس کی اتنی عدت ہے، اور اگر طلاق یافتہ ہوگی تو اس کی یہ عدت ہے. اسلام میں آپ لوگ شامل ہو چکے ہو تو آپ کی زندگیوں میں رمضان آئے گا، رمضان میں یہ کرنے کے کام ہے، روزے اور اس طرح. اور اسی طرح سورہ بقرہ میں نا اس طرح بہت سارے ٹاپکس ہیں، ایون مدنی صورتوں میں ہے ہی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نا زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں. جو مکی صورتیں تھیں نا، جو ہجرت سے پہلے کا ٹائم تھا، جو 13 سال مشکل ٹائم تھا، ابھی لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، ان میں اللہ تعالیٰ نے نا زیادہ تر ہمیں عقائد بتایا ہے. یعنی عقیدہ اللہ کے ساتھ، غیب پر عقیدہ کیسا ہونا چاہیے ہمارا، کتابوں پر عقیدہ اور ایمان ایمانیات اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی بتائی ہیں ہمیں، اچھی اور بری تقدیر کا. اور مین جو ان مکی صورتوں میں چیز اللہ نے ہمیں بتائی ہے وہ ہے آخرت کا عقیدہ، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا عقیدہ. اس کو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کیا ہے. مدنی صورتوں میں بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں ہمیں زیادہ اس چیز کو بتایا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ کار تھا نا، یہ جو سیکوینس ہے کہ ہجرت سے پہلے یعنی اسلام کا جو شروع کا ٹائم ہے اس میں زیادہ ٹائم 13 سال کا عرصہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ عقیدہ ہمارا مضبوط کر رہے ہیں. یعنی ہمیں مینٹلی اسٹرانگ بنا رہے ہیں ہم، کہ اللہ تعالیٰ پر اتنا مضبوط عقیدہ ہو کہ جیسے ہی ہم مدنی صورتیں پڑھنا شروع کرتے ہیں، جب عقیدہ مضبوط ہوتا ہے نا، پھر فرق نہیں پڑتا کہ اللہ نے جہاد کا حکم دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قتال کا حکم دیا یا مشکل تھا یا آسان تھا. اللہ تعالیٰ پر جب یقین، عقیدہ، ایمان مضبوط ہوتا ہے پھر انسان کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. اپنی جان دینے سے زیادہ بڑھ کے کیا ہوگا نا. تو کیوں صحابہ جب مدینہ میں جا کر جنگیں شروع ہوئی تو وہ صف اول میں لڑنے والے تھے، نہ کوئی جنگ کا سامان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور لیکن پھر بھی وہ بڑھ چڑھ کر اللہ کے لیے حصہ لینے والے تھے کیونکہ ان کے عقیدے مضبوط ہو چکے تھے. تو ہمارا بھی نا، ہم جتنا بھی علم سیکھ لیں، ہم جتنی بھی عبادتیں کریں، عقیدہ اگر مضبوط نہیں ہوگا نا تو جو انسان کی جڑیں ہیں نا وہ کھوکھلی رہتی ہیں. وہ کبھی بھی، جیسے قرآن میں بھی ایک مثال ہم انشاءاللہ بسم اللہ پڑھ لیں گے کہ کوئی ایسا درخت، کوئی ایسا پودا کہ جو جس کی جڑیں اتنی مضبوط نہ ہو تو تیز طوفان آتا ہے تو وہ زمین سے اکھڑ جاتا ہے، وہ جاتا ہے اور گر جاتا ہے نا، اس کی جڑیں اکھڑ جاتی ہیں، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، ہے نا، اسٹیبل نہیں رہتا، اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا. وہ جن لوگوں کے عقیدے مضبوط ہوتے ہیں نا، طوفان آئے، آندھی آئے، ان کی زندگیوں میں کچھ بھی آئے، ان کا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ٹوٹتا، ان کا اللہ کے بارے میں عقیدہ نہیں خراب ہوتا، وہ اللہ سے نا امید نہیں ہوتے اور نہ ایسے نہیں وہ نہ ہو جاتے. تو یہ ایک اوور ویو تھا چھوٹا سا. یہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے بھی کہ مکی اور مدنی صورتوں کے بارے میں نا. تو مکی صورتوں میں ہم عقیدے سیکھیں گے، لیکن اللہ نے نمبر 2 پر ہی ہمیں مدنی صورت دے دی ہے کیونکہ ہم تو اسلام میں داخل ہو چکے ہیں نا. تو عقیدہ اور ایمان سیکھنے کے بعد ہم اسلام میں جیسے داخل ہوتے ہیں نا، تو میں کوشش کروں گی ساتھ ساتھ آپ لوگ کو عقیدے کی بھی کچھ نہ کچھ چیزیں نا ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ بغیر عقیدے کے کام چلتا ہی نہیں ہے. لوگ نماز، اذکار اور ساری چیزیں بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن نہ اللہ تعالیٰ پر اس طریقے سے نا یقین نہیں ہوتا. کیوں؟ چھوٹی چھوٹی مشکلات میں انسان ڈگمگا جاتا ہے اور اس طرح نا. ٹھیک ہے، ایک تھوڑا سا ہلنا تو ایک نیچرل سی چیز ہے، لیکن جیسے اللہ کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کر جانا یا نا امید جلدی ہو جانا، ہم پر تو وہ آزمائش آئی نہیں جو صحابہ پر آئی تھی، پھر بھی وہ کتنی وہ یقین اور ایمان اور توکل سے بھرپور ان کے جو حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں. تو ہم پر تو ایسا کچھ آیا بھی نہیں اور اتنی جلدی ہم نا امید ہو جاتے ہیں. تو یہ کمی صرف اور صرف عقیدے کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہمارے عقیدے مضبوط نہیں ہیں. تو جیسے وہ بات ہے نا کہ دجال قریب آ رہا ہے، جیسے قیامت قریب آ رہی ہے اور دجال کا وقت بھی کیا پتہ ہے کب آ جائے نا. تو ہم لوگ نہیں دیکھیں گے تو آنے والی نسلیں تو دیکھیں گی. تو جیسے ہمارے عقیدے مضبوط نہیں ہوں گے تو آگے بچوں کے عقیدے نہیں مضبوط ہوں گے. تو یہ کیسے ہم گارنٹی دے سکتے ہیں کہ دجال کے فتنوں سے بھی بچ جائیں گے، اور یا اس سے پہلے جو فتنے آئیں گے تو انسان اس سے بھی بچ جائے گا. تو عقیدہ مین چیز ہے، وہ ہمیں سیکھنا چاہیے. اسی لیے صحابہ کی زندگیوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مکی دور مشکل ترین ٹائم سے نکل کر آئے، کیونکہ اللہ نے ٹریننگ ہی ایسی صورتوں سے کی تھی کہ جو انہیں بار بار موت اور بار بار آخرت اور بار بار اللہ پر یقین اور عقیدہ سکھا رہی تھی. اوکے، ہم آتے ہیں اپنے مین سورہ بقرہ کی طرف. بقرہ، سورۃ البقرہ کو بقرہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ پہلے اس بارے میں ہی نا اللہ تعالیٰ نے گائے کا ایک واقعہ ہمیں بتایا ہے، گائے کی ایک سٹوری بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا گائے ذبح کرنے کا، تو انہوں نے کیا کیا اور یہ حکم کیوں دیا گیا، یہ جیسے ہی وہ رکوع آئیں گے تو انشاءاللہ ہم تب وہ بات ڈسکس کریں گے. ابھی جو مین چیز میں آپ کو سکھانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی جو
برکت ہے، سورہ بقرہ کی جو رحمت ہے، سورۃ البقرہ کی جو فضیلت ہے، ہم اس سے محروم نہ رہیں۔ جب تک ہم اس کا معنی سیکھ جائیں گے، اس کا علم سیکھ جائیں گے، اس سے پہلے ہماری زندگیوں میں کم از کم سورۃ البقرہ کا کچھ نہ کچھ حصہ رہنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ایسی روٹین بتائی ہے کہ سورۃ البقرہ کے بغیر ہمارا دن گزر ہی نہیں سکتا نا، ہمارے اذکار میں شامل کیا۔ وہ کیسے؟ وہ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں نا، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ البقرہ کے بارے میں ہمیں اتنی پیاری چیز بتائی ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو نا قبرستان نہیں بناؤ، یعنی اپنے گھروں کو اتنا ویران نہیں بنا دو۔ قبرستان کیا ہوتا ہے؟ ویران ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے وہاں پر، اور مردہ دل، مطلب مردے ہوتے ہیں نا وہاں پر، فوت شدگان ہوتے ہیں، تو مردہ دل ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنے دلوں کو، اپنے گھروں کو ایسا نہ بنائیں۔ تو کیا کیا جائے کہ ہمارے گھر قبرستان نہ بنے؟ اللہ کے نبی نے دو چیزیں بتائی ہیں۔ ایک تو نفل نماز، کیونکہ مردوں پر مسجد میں فرض ہے نا، فرض نماز جماعت کے ساتھ، تو اللہ کے نبی نے انہیں سکھایا تھا کہ نفل نماز سنت گھر پہ پڑھیں، اور ہم عورتیں تو ویسے ہی گھر پہ پڑھتی ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ قرآن سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے۔ جس گھر میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے نا، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں نا گھروں میں لڑائی جھگڑے، بدگمانیاں، بد زبانیاں، یہ چیزیں ختم ہو، کیونکہ وہ مسئلہ چھوٹا سا ہوتا ہے، شیطان اتنا بڑا کر کے دکھاتا ہے، اور انسان کو غصہ آتا ہے، اور اس طرح نا وہ لڑائی جھگڑے بھر جاتے ہیں اور چیزیں نا، تو شیطان کا کردار ہوتا ہے اس چیز میں۔ تو شیطان کو بھگائیں اپنے گھروں سے، کیسے؟ سورۃ بقرہ سیکھ کر۔ آپ کا تو سورہ بقرہ کا سفر شروع ہو گیا، جیسے آپ نوٹس بناؤ گے، اب لکھو گے، پوائنٹس نکالو گے اپنے لیے، جو بھی پریکٹیکل چیزیں ہم نے اپنی زندگیوں میں شامل کرنی ہے، لیکن اس کی تلاوت کو بھی ہم اپنی زندگیوں میں شامل کریں، تاکہ شیطان بھاگے ہمارے گھروں سے نا۔ اور دوسری حدیث جو میں مطلب شیئر کرتی ہوتی ہوں کہ نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن نا، جیسے سورج ہمارے سروں کے اوپر ہوگا، اور انسان سایہ ڈھونڈے گا کہ کہیں سے اس کو ٹھنڈک ملے، اور انسان سائے میں جائے نا، تو کچھ بھی نہیں ہوگا اس دن، کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ کسی کو نصیب فرمائے۔ جو بندہ اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں لگاتا ہے نا، اس میں کوئی برا کام، کوئی غلط کام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کا علم سیکھنے سکھانے میں لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ خیر، یا اس کے علاوہ اللہ کے عرش کے جو 7 کیٹیگری کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ ان کے علاوہ وہ لوگ جو دنیا میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھتے رہے نا، یہ 2 صورتیں پڑھتے رہے، سیکھتے رہے، اس پر مطلب ہم زندگیاں جب پڑھیں گے، سیکھیں گے، تبھی تو ان صورتوں پہ ہم زندگی گزار سکتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کو جب دھوپ ہوگی، تپش ہوگی، اتنی گرمی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے 2 پرندے بھیجیں گے، یا حدیث میں آتا ہے 2 بادل بھیجیں گے، جو مطلب بھاگتے ہوئے ایک طرف سے آئیں گے، اور صرف اس بندے کے اوپر سایہ کریں گے، اس بندے کے ساتھ ساتھ چلیں گے جو دنیا میں ان کو پڑھتا رہا ہوگا۔ تو یہ بہت فضیلت کی بات ہے، کیونکہ اس دن کسی نے بھی کسی کا کام تو نہیں آنا نا۔ تو اگر ہم ان 7 لوگوں میں نہ بھی شامل ہو سکیں، کیونکہ وہ ایک لائف سٹائل ہے، وہ جو 7 کیٹیگری کے لوگ ہیں نا، وہ لائف سٹائل ہے، وہ بھی کوئی اتنی مشکل چیزیں نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ تو کچھ مشکل نہیں ہے نا، ہم ڈیلی کے اگر یہ 40 رکوع ہیں سورۃ البقرہ کے، 2 رکوع پڑھیں، سورہ آل عمران کے 20 رکوع ہیں، اس کا 1 رکوع پڑھ لیں، تو ہر 20 دن میں ہماری دونوں صورتیں پوری ہو جائیں گی۔ اور انشاءاللہ باذن اللہ اگر آپ کی یہ روٹین میں رہتا ہے، تو آپ بہت جلدی اس کو یاد بھی کر سکتے ہو نا۔ یا جو وہ بات میں کر رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لائف سٹائل اور روٹین ہی ایسی بتائی ہے کہ سورہ بقرہ کے بغیر ہمارا دن گزر نہیں سکتا۔ وہ یہ چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جس نے رات کو سونے سے پہلے، یعنی رات کے اذکار میں نا، سونے سے پہلے کے اذکار میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لی نا، وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، یعنی ہر چیز سے کافی ہو جائے گی، ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہم آ جائیں گے جب ہم آمن الرسول اینڈ والی سورہ بقرہ کی 2 آیتیں پڑھ لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ہر چیز کی ایک نا کوہان ہوتی ہے، یعنی بلندی، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، اس کی پیک ہوتی ہے۔ تو قرآن کی جو کوہان ہے، قرآن کی جو خوبصورتی، قرآن کی جو سب سے بلند ترین صورت ہے نا، وہ سورۃ البقرہ ہے۔ تو جو انسان سورہ بقرہ سیکھ لیتا ہے نا، اس کو اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی پتہ چل جاتا ہے، اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو اسلام، جو مومن، جو ایمان والے لوگ چاہتے ہیں نا، وہ کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ہمیں نا صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز ہمیں سکھاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کو یاد کر لے، اللہ اسے ان لوگوں میں شامل کرتا ہے جو علم اور فضل والے ہیں۔ یعنی پورے قرآن کے یاد کرنے کی بات نہیں ہو رہی، جو صرف سورہ بقرہ کو یاد کر لیتے ہیں نا،
کیسے بھی ایک-ایک آیتیں کر کے بھی کیسے بھی کر کے کر سکتے ہیں سارے لوگ انشاءاللہ بإذن اللہ۔ تو جو یاد کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا درجہ جو ہے علم اور بڑی فضیلت والے لوگوں میں لکھا جاتا ہے، علم اور عزت والے لوگوں میں ان لوگوں کا شمار ہوتا ہے، اللہ ایسے لوگوں میں ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن جو بہت بڑے صحابی تھے، ان کا بھی ایک قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران کو حفظ کر لیتا ہے نا، وہ اہل عقل، فہم اور اہل خیال میں شمار ہوتا ہے۔ یعنی کہ اہل عقل ایسا نہیں کہ وہ پہلے پاگل ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے کہ پہلے ان کو نا، جیسے ہم کہتے ہیں نا، اس کو عقل نہیں تھی، سمجھ نہیں تھی، تو وہ پاگل تو نہیں انسان ہوتا، لیکن اس کو علم نہیں ہوتی، سمجھ نہیں ہوتی۔ سورہ بقرہ اور آل عمران کا علم سیکھنے کے بعد، ان کو یاد کرنے کے بعد، ان کا معنی سمجھنے کے بعد، انسان واقعی میں جو خیر والے لوگ ہوتے ہیں نا، جو عقل والے سمجھ والے لوگ ہوتے ہیں، جو سوچ سمجھ کر منہ سے بات نکالتے ہیں، جو سوچ سمجھ کر کوئی بھی ایکشن لیتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایسے لوگوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ ان کی جو آنکھوں سے پردے ہٹ جاتے ہیں، عقل سے پردے ہٹ جاتے ہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے نا ہدایت کا راستہ آسان کرتے ہیں۔ حدیثیں اور بھی بہت ساری ہیں، بلکہ ایک اور حدیث آپ کو بتاتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا کسی بہت ضروری غزوہ یا جنگ میں کسی کو بھیجنا ہوتا تھا نا، تو اس کی قیادت یعنی اس کا امام پتہ ہے کس کو بناتے تھے؟ اس کا لیڈر جس کو سورہ بقرہ آتی ہوتی تھی، یعنی جو سورہ بقرہ جانتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو امام بناتے تھے لوگوں کا، کیونکہ اس میں بتاتی ہوں کون کون سے ٹاپکس ہیں، اس سے آئیڈیا ہوگا کہ اس میں اتنی مطلب فضیلت اور اتنی کون سی بات ہے کہ لوگوں کا لیڈر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا رہے ہیں ایسے لوگوں کو۔ تو سورۃ البقرہ جو ہے نا، نور ہے، خزانہ ہے، صرف علم کا نہیں، یہ ایک لائف سٹائل ہے۔ یہ سورہ بقرہ سیکھے بغیر ہم اپنی زندگیوں کو سیدھا کر ہی نہیں سکتے۔ اوکے، ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا جو سبق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، الف لام میم جو ہے نا، یہ ان کا ترجمہ ہوتا ہے الف لام میم ہی، الف الف لام لام میم میم۔ کوئی ان کا ترجمہ نہیں۔ ہاں کچھ لوگ اس کی وہ کرتے ہیں کہ نا، کچھ علماء بھی کہ الف کا مطلب اللہ، لام کا مطلب یہ، اور میم اس طرح نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کے علاوہ بھی لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ہمیں ملتی نہیں، جیسے لوح قرآنی، اور جیسے لوگوں نے اپنے گھروں میں سینریز اور اس طرح لگائی ہوتی ہے نا، اور یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جو صبح اٹھ کر اس کو دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس دن کے سارے کام خیر کریں گے، جو بھی بڑا کام یا کچھ بھی اس نے کرنا ہوگا تو اس میں خیر ہوگی۔ تو قرآن ہمارے سب کے گھروں میں صرف لوح قرآن ہی نہیں، یعنی یہ الف لام میم نہیں، نون عین سین قاف یہ والے حروف نہیں، پورے پورے قرآن موجود ہے۔ آپ ڈیلی صرف قرآن کو، بند قرآن کو دیکھو گے نا، یا کھول کر بھی دیکھو گے، ایک ایک صفحے کو دیکھو گے، تو 1% بھی چانس نہیں ہے کہ آپ کے کاموں میں خیر ہوگی یا ہمارے کاموں میں خیر ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ ہمیں بتایا ہی نہیں ہے۔ جب تک ہم یہ پڑھ کر قرآن میں جو ہے اس پر زندگی نہیں گزاریں گے، تب تک کامیابی کی کوئی گارنٹی ہے ہی نہیں۔ کم از کم جب ہم سیکھنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ سورۃ الفاتحہ میں جو ہم نے اللہ سے دعا کی تھی نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں، تو سیدھے راستے اور ہدایت کی پہلی سیڑھی ہی علم ہے، کہ یا اللہ آپ ہمیں علم دے۔ علم آئے گا، پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، تبھی تو ہم اپنی زندگیاں قرآن پر گزار سکتے ہیں نا۔ تو اوتھینٹک علم، ہم جتنی بھی تفسیر یا قرآن کا مطلب سیکھنے کی کوشش کریں گے نا، وہ صرف اور صرف قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے، اس سے باہر جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے اپنے گھروں میں لگائی ہوئی ہیں، تو کون سی خیر ان کو مل رہی ہے؟ ہدایت سب سے بڑی خیر ہے، اسی سے ہم لوگ محروم ہیں۔ مطلب ہدایت اگر ہم سب کے پاس ہوتی، کیونکہ کس گھر میں لوح قرآن یا قرآن موجود نہیں ہوگا، تو کیوں اتنے مسائل ہیں ہمارے ساتھ نا؟ کیونکہ ہم نے قرآن کے اوپر زندگی نہیں گزارتے نا، ہم نے قرآن کو سیکھا نہیں ہے۔ تو الف لام میم ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ مقطعات مینس کے ایک ایک حرف نا، کٹے ہوئے، الگ الگ سیپریٹ حروف۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ الف لام میم میں نہیں کہتا کہ ایک لفظ ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ ہر حرف پر یعنی الف لام میم، پھر آگے ذالک، ذا لام کاف، ایک ایک حرف پر ہے، ایک ایک لیٹر پر اللہ تعالیٰ ہمیں 10 نیکیاں دے رہے ہوتے ہیں جب ہم قرآن کے الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ اور جو انسان مشکل سے پڑھتا ہے نا، جیسے وہ تلفظ کی پریکٹس تو کر رہا ہے، وہ تجوید تو سیکھ رہا ہے، لیکن اس کو مشکل ہو رہی ہے پڑھنے میں، تو اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں کہ اللہ اس کو ڈبل اجر دیتے ہیں۔ اور
یعنی کہ بس ہم سیکھتے رہیں اور پریکٹس کرنے والے لوگوں میں رہیں گے نا، یعنی کوشش کرنے والے لوگوں میں رہیں گے، تو اللہ کو ہم سے یہی چاہیے، اللہ کو ہم سے پرفیکشن نہیں چاہیے کہ ہم قرآن پڑھنے میں بڑے کوئی اعلیٰ قاری بن جائے، ہر کوئی تو نہیں بن سکتا نا، ٹھیک ہے، جو کوشش کرتے ہیں انت تک محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس مقام پر لے جاتے ہیں، اور ایسے ہی جو انسان علم والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو علم سکھا رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں اپنی زندگیوں میں، اللہ کو ایسے لوگ چاہیے، اللہ کو فرشتے نہیں چاہیے، قرآن سیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی اس طرح کے کام نہیں ہوگا، ہو سکتے ہیں لیکن ہم نے اس پر ڈٹنا نہیں ہے، اور ہم نے نا ایسا نہیں کرنا کہ ہم تو شروع سے یہ سنتے آئے ہیں، یہ کرتے آئے ہیں، تو ہم نے ایسے ہی کرنا ہے۔ یہی ایٹیٹیوڈ ہم سورۃ البقرہ کی یہ شروع کی آیتوں میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اللہ کو کتنا سخت ناپسند ہے یہ والی بات نا، کہ علم بھی نہیں ہے اور سیکھنا بھی نہیں ہے اور ہم نے زندگی بھی ایسے گزارنی ہے، اللہ کو یہ چیز نہیں پسند۔ تو الف لام میم حروف مقطعات، اس کی کوئی اسپیسیفک تفسیر یا چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی تو ہم بھی ضرور سیکھتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں ذالکا، ذالکا مطلب کہ یہ الکتاب کتاب، ذالک الکتاب یہ کتاب یعنی کہ قرآن مجید، اللہ بتا رہے ہیں لا نہیں ہے ریبہ کسی قسم کا کوئی شک، فی ہی اس میں، یعنی قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیا شک نہیں ہے؟ کہ وہ جو پیچھے دعا کر رہے ہو نا اللہ سے کہ یا اللہ مجھے ہدایت دو، اور نماز میں بار بار کر رہے ہوتے ہو، تو اللہ نے اب راستہ بتا دیا، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ ہدن اس میں ہدایت ہے، للمتقین لیکن کس کے لیے؟ متقین کے لیے، ترجمہ اس کا ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے۔ پرہیزگار کون ہوتے ہیں؟ متقین کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اتنی اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں، اتنی سیدھی بات کرتے ہیں نا کہ انسان کو کوئی شک شبہ نہیں رہتا۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کو سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جس طریقے سے بھی، جس بھی اللہ تعالیٰ نے جو بھی زندگی دی ہے، اپنے علم اور اس کے سمجھ کے مطابق وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اب وہ قرآن کھولتے ہیں، اپنا پہلا ایکسپیرینس ہے ان کا قرآن سمجھنے کا، وہ قرآن اس نیت سے کھول رہے ہیں کہ اللہ مجھے جو بھی کہے گا نا، میری زندگی میں جو بھی چل رہا ہے اچھا برا، اللہ نے کہا ہے کہ یہ کرنا ہے تو میں یہ کروں گی، اللہ نے کہا ہے یہ نہیں کرنا، کتنا بھی مشکل کام ہے وہ میری روٹین اور زندگی اور میری کردار میں رچ بس گئی ہے وہ چیز، تو اللہ نے کہا ہے نہیں کرنا تو میں نہیں کروں گی۔ یہ ہوتا ہے متقی۔ متقی بندہ وہ ہوتا ہے پرہیزگار جو بچ بچ کر چلتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہو جائے، اللہ کی ناراضگی والا کوئی کام نہ کر لوں، جو جہنم سے بچنے کی انت تک کوشش کرتا ہے، اینڈ تک کوشش کرتا ہے، یعنی متقین ایک لائف سٹائل ہے، ایک سوچ ہے ایک بندے کی نا، کہ جو ہمیشہ بچ کر زندگی گزارتا ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ حدیث بھی ہمیں پتہ ہے نا، تو وہ بندہ کہ جو جھاڑیوں سے بچ کر گزر رہا ہے کہ میرے کپڑے ان جھاڑیوں میں، ان کانٹے دار جھاڑیوں میں نہ آ جائے، تو کیسے انسان اپنے آپ کو بچائے گا نا، جیسے لیفٹ رائٹ اس کے نہ جنگلات ہیں اور نہ کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، تو اس ایک کے درمیان مڈل میں راستہ ہے اور اس نے انسان نے وہیں سے گزرنا ہے، تو وہاں سے ہم کیسے گزریں گے؟ لیفٹ رائٹ اپنے آپ کو بچا کرنا، تو ہم نے پڑھا تھا نا صراط مستقیم ہے یہ کہ آپ کی جو بھی فتنے اور جو بھی چیزیں ہیں اپنے آپ کو بچا کر اپنی زندگی سمیٹ کر گزارنا، تو متقین لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جو اس نیت سے قرآن کھولتے ہیں کہ جو جو چیزیں نکالنی پڑیں گی اپنی زندگی سے میں نکالوں گی، مطلب جو بھی کوئی چیزیں ہیں گناہوں سے بچنے والی بات ہے، یہ صرف نیکیوں کی بات نہیں ہے کہ میں یہ کروں گی، اس میں متقین میں اصل بچنے کی بات ہے کہ جو چیزیں چھوڑنی پڑیں گی میں چھوڑوں گی۔ جب ہم چھوڑنا شروع کریں گے نا، اللہ کے لیے چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینا شروع کریں گے، پھر ہمیں ہدایت کھلی آنکھوں سے نظر آئے گی، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی ہمیں ہدایت کے راستے میں ڈال دیا ہے، ورنہ انسان قرآن کی تفسیریں بھی پڑھ لیتا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے اور بڑا کچھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب تک ہم اپنے گناہوں کو نہیں نا چھوڑتے، تھوڑا تھوڑا کر کے چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے چھوڑنا نہیں شروع کرتے، تب تک ہمیں ہدایت سمجھ نہیں آتی اور ہمیں نظر نہیں آتی، ورنہ اللہ نے تو کلیئر کٹ صاف ستھرا بتا دیا کہ قرآن کے اندر ہدایت ہے، دعا مانگی تھی اللہ سے ہدایت کی، یہ لو اللہ نے ہدایت دے دی۔ اب اللہ تعالیٰ نا سورۃ البقرہ، ہم یہ آیتیں باقاعدہ سٹارٹ کرنے سے پہلے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسے سورہ بقرہ میں 9 مین چیزیں اللہ نے بتائی ہیں کہ اس کے نا وہ آپ کہہ لیں کہ 9 پوائنٹس ہے جو اللہ نے سورۃ البقرہ میں ہمیں بتائے ہیں۔ شروع میں 3 چیزیں اللہ بتاتے ہیں ہمیں، جو ہم نے اللہ سے دعا کی تھی صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھائے انعمت علیہم کہ جن پر آپ نے انعام کیا، یعنی دنیا اور آخرت میں جنہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت برکت اور نا فضیلت والے لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ نے شروع کی آیتوں میں نا ہمیں وہ لوگ بتا دیے، یعنی شروع کی 3 4 آیتوں میں اللہ نے وہ لوگ بتا دیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم نے اللہ سے دعا کی تھی
کہ غیر المغضوب علیہم ولا کہ مغضوب یعنی وہ لوگ جن پر یا اللہ آپ کا غضب نازل ہوا، غصہ ہوا ہوئے آپ، ان کا راستہ نہ دکھانا، اور نہ ہی ضالین گمراہ لوگوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا سورۃ البقرہ میں اس کے بعد کافروں کا ذکر کر دیا کہ 2-3 آیتوں میں کہ یہ کافر لوگ ہیں، یہ راستہ نہیں کرنا۔ شروع کی 3-4 آیتوں میں بتا دیا یہ مومنین کا راستہ ہے، یہ کر لینا، یہ کافروں کا راستہ یہ نہ کرنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تقریباً 20 آیتیں ہیں، 18 سے 20 آیتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں ڈیٹیل میں ایک لوگوں کی ایک کیٹیگری بتائی ہے جو مومن بھی نہیں ہے، جو کافر بھی نہیں ہے، لیکن وہ منافق ہے، منافقین کے بارے میں۔ اور یہاں پر تو مومنین کا صرف بتایا یہ کرو، مومنین کی لسٹ میں ہو، اور کافرین کا بتایا کہ یہ کافر لوگ یہ کرتے ہیں، یہ نہ کرنا، کافر نہیں بنو گے۔ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے دے کر سمجھا ہے، اور اتنی وہ علم اور حکمت سے بڑی ہوئی مطلب مثالیں ہیں نا چھوٹی چھوٹی آیتوں میں، اللہ نے اتنی بڑی چیزیں کور کی ہے نا، وہ انشاءاللہ ہم پہنچیں گے تو سیکھیں گے کہ منافقین سے اللہ ہمیں اتنا کیوں مطلب الرٹ کر رہے ہیں کہ منافقین میں سے نہ بن جائے، کیونکہ نفاق جو ہے نا ہمارے دلوں میں حدیث میں آتا ہے کہ نفاق آ بھی جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ شرک ہمارے شرک اصغر ہے جو چھوٹے والا شرک ہے، ریاکاری اس طرح، وہ ہمارے دلوں میں آ بھی جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو ان چیزوں سے ہم نے اصل میں جو زندگی ہے نا ان چیزوں پہ گزارنی ہے، کیونکہ جو ہم نے سورۃ فاتحہ سے اللہ سے دعا کی تھی نا کہ یا اللہ غیر المغضوب علیہم، کہ یا اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ ہو کہ جن پر غضب آپ غصہ ہوئے جن سے۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ مفسرین اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ جو نا یہودی لوگ تھے، یہودیوں کے بارے میں یہ آیت ہے، اور ضالین گمراہ لوگ عیسائیوں کے بارے میں یہ آیت ہے۔ تو ایک بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہودی اور عیسائی ہی بتانے تھے تو اللہ مغضوب اور ضالین کے بجائے یہودی اور عیسائیوں کا نام لے سکتے تھے، ہے نا؟ تو یہ کوسچن بنتا تھا نا، آپ نا اپنے سبق میں سے کوسچنز ڈھونڈ ڈھونڈ کر پوچھا کرو کہ یہ مطلب قرآن کی عربی کے حوالے سے نا، کہ اب جیسے پچھلے اس میں کلاس میں ہم نے سیکھا تھا کہ مغضوب سے مراد یہودی ہیں، تو آپ لوگ پوچھ سکتے تھے نا کہ یہاں پر پھر یہودی کا لفظ کیوں نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ تو ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں کھول کر بتاتے ہیں، تو قرآن کا ہر لفظ پرفیکٹ جگہ پر ہے، جہاں پر جو لفظ آنا چاہیے تھا اللہ نے وہی استعمال کیا ہے نا۔ تو یا میں آپ سے کوسچن کروں کہ آپ لوگ مجھے بتاؤ کہ یہاں پر یہودیوں کا لفظ کیوں نہیں آیا، یا ضالین سے مراد عیسائی ہیں تو عیسائیوں کا لفظ کیوں نہیں آیا؟ یہ کوسچن چلو میں آپ لوگ کے لیے چھوڑ دیتی ہوں، آپ لوگ نا اس کو دیکھنا، سوچ سمجھ کر آنا، اور پھر جب گروپ اوپن ہوتا ہے آپ لوگ اپنی اپنی انپٹ دینا کہ کیا سمجھ میں آتا ہے نا، پھر انشاءاللہ ہم دیکھ بھی لیں گے اس کو۔ اوکے، ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ انعمت علیہم، کہ اللہ سے ہم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ہمیں نا انعام یافتہ لوگوں میں سے رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں الذین، وہ لوگ جو یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بالغیبی، غیب کے ساتھ، سب سے پہلے اللہ نے ہمیں عقیدہ بتا دیا ہے، یعنی کرنے والے کام نماز ہے، زکوٰۃ ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں۔ عقیدہ صاف کلیئر ہوگا نا، عقیدہ مضبوط ہوگا تو خیر ہی خیر ہے۔ عقیدہ اگر ہمارا ٹھیک نہیں ہے، غیب پر ایمان جیسے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے ویسا نہیں ہے نا، ہم یہاں سے بھی عقیدہ سیکھ لیتے ہیں، وہاں سے بھی سیکھ لیتے ہیں، تو یہ چیز نہیں اللہ تعالیٰ کو چاہیے نا۔ سولڈ عقیدہ جو قرآن و سنت پر عقیدہ ہے وہ ہمارا پکا ہوگا نا، غیب پر ایمان، یعنی کہ اللہ پر جیسا ایمان لانا تھا ہمیں ویسا ایمان اور یقین اللہ پر ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جیسا لانا تھا، جیسے فار ایگزامپل کہ اللہ کے نبی پر ہمیں ایسا ایمان لانا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی رسول نہیں ہے، آخری نبی رسول ہیں، ان کے بعد کوئی آ ہی نہیں سکتا، قیامت ہی آئے گی اس کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ تو جیسا اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہم نے ویسا رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے لیے جو سب سے زیادہ ریلیونٹ چیز ہے نا، کیونکہ اللہ معاف کرے استغفر اللہ، ہم تو نہ تو اللہ کے معاملے میں کوئی شرک والی بات ہے کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کا در چھوڑ کر ہم کہیں اور جا کر دعا کریں گے تو زیادہ قبول ہوگی، ہم تو یہ بات سوچ بھی نہیں سکتے، اور ہمارے تو دماغوں میں یہ وسوسہ بھی نہیں آتا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نعوذ باللہ سجدہ کریں گے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر کسی اور کا اپنائیں گے تو ہماری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ تو ہم تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن جو تیسری چیز ہے نا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، کچھ اچھا ہو جائے وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، کچھ برا ہو جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا تھا کہ کچھ برا ہو جائے تو اللہ کے نبی کیا پڑھتے تھے، قدر اللہ ما شاء فعل، کہ جو اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا وہ اللہ نے کر دیا، مطلب کہ یہ ہماری ایسے ہی ہونا تھا۔ جو چیزیں ہم اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں ابھی تک نہیں ہوا تو یہ ایسے لکھا ہوا تھا، اللہ کی ٹائمنگ پرفیکٹ ہے، اللہ نے اب جو
مطلب کچھ آزمائشیں اس لیے بھی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک تو اپنے بندے کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس ایمان اور صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں وہ درجہ دیتے ہیں جو باقی لوگوں کا نہیں ہوتا، یا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس صبر کا جب بدلہ دیتے ہیں انسان کو، اس کو وہ نعمتیں دیتے ہیں جو باقی لوگوں کو نہیں ملی ہوتی۔ تو ان چیزوں پر ایمان رکھنا، پھر اچھے پر بھی ایمان رکھنا، جو اللہ تعالیٰ خیر دے دیں، جو اللہ آپ کو کچھ بھی اچھی اچھی چیزیں دے دیں دنیا میں، تو اس پر بھی ایمان رکھنا کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ قرآن میں جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں نا، کچھ لوگ اپنے علم کو بنیاد بنا لیتے ہیں، کچھ لوگ کیا قارون کا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اپنے علم کو اور اپنے مال کو بتا دیں کہ میرے پاس یہ تھا تو میں نے یہ کر لیا، میرے پاس یہ علم تھا تو مجھے یہ چیزیں مل گئی، میں نے یہ اچیو کر لیا دنیا میں جو بھی کچھ ہے نا۔ تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہے۔ خیر اور شر پر ایمان ہمارا ویسے ہے نہیں ہے۔ پہلے تو مجھے اس چیز کا نہیں تھا پتہ، لیکن اب جیسے زیادہ لوگوں سے بات ہوتی ہے تو ہمیں اس بات کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا گیپ ہے ہمارا، ہم نے وہ عقیدہ سیکھا ہی نہیں جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا ہمیں، کیونکہ ایک سائڈ پر وہ لوگ ہوتے ہیں، چلیں صحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کرتے، حالانکہ اصل اگزامپلس تو وہی ہیں، لیکن آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں، ایک طرف وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں، سب کچھ آتا ہے، تو اللہ کے بارے میں وہ اچھی بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کے منہ سے ایمان، ہدایت، تقویٰ، قرآن کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں نکلتی، وہ توکل ان کا وہ پیک پر ہوتا ہے۔ دوسری سائڈ پہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کے مقابلے میں ان پر چھوٹی آزمائشیں ہوتی ہیں، یا چلے ان سے بڑی بھی ہوں یا ان کے برابر بھی ہوں آزمائشیں، تو وہ اپنے آزمائش کے سفر کے شروع میں ہی تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اتنی جلدی اللہ سے نا امید ہو جانا کہ یا اللہ میں نے تو آپ سے اتنی دعائیں کی تھی اور آپ نے ابھی تک مجھے کوئی سائن نہیں دکھایا، یا اللہ اتنی دعائیں کی تھی ابھی تک آپ نے مجھے کچھ نہیں دکھایا۔ تو یہ ہمیں نا ایمان سیکھنا ہوتا ہے، کچھ بھی برا ہو جائے، کسی کی کیا ضرورت تھی کہ وہ ہمارے ساتھ کچھ برا کرنا چاہیے، یعنی اللہ ہم سے خیر کرنا چاہ رہا ہے، کچھ اچھا دینا چاہ رہا ہے، اور کسی انسان نے ہمارے ساتھ برا کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جادو کے بارے میں بھی قرآن میں، یہ پہلے اس بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ جادو بھی اتنا ہی اثر کرتا ہے الا باذن اللہ، کہ جتنی اللہ کی اجازت ہو، اللہ کا حکم تو نہیں ہوتا، باذن اللہ کی اجازت، کہ اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے ہمیں، اچھا کریں گے اچھی اچھی چیزیں ملیں گی، برا کریں گے تو وہ برائی کا بھی بدلہ ہوگا نا۔ تو اللہ نے دنیا ایسے رکھی ہوئی ہے، اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے ہمیں۔ اب مطلب اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ کوئی گناہ کرنے لگے ہیں تو فوراً اللہ کی کوئی سزا اتر جائے، نہیں، اللہ نے ہمیں کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، ہم کریں جو مرضی، اس کے ریزلٹس پھر ہمیں دنیا اور آخرت میں بھگتنے پڑتے ہیں نا۔ تو یہ چیز ہے کہ جو ہو گیا نا، قدر اللہ ما شاء فعل، وہ اللہ نے تقدیر میں ایسے لکھا ہوا تھا، وہ ایسے ہی ہونا تھا، اس کو لوگوں کے اوپر نہ ڈالیں، کیونکہ ایک وہ بھی فیز آتا ہے کہ انسان کہیں نہ کہیں شرکیہ باتیں منہ سے نکالنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہر برائی کو لوگوں کے ساتھ جوڑنا، یہ چیز اچھی نہیں ہے، اور کچھ بھی اچھا برا ہو جائے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیں پتہ ہے رسولوں پر ایمان لانا اور نبیوں پر ایمان لانا، صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، ویسے ہی جیسا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے، پھر اس کے بعد ہمیں آخرت پر ایمان لانا۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ دنیا میں ہم سیدھی زندگی گزاریں، مطلب ہوتا ہے نا کبھی ہم ڈاؤن فیل کر رہے ہوتے ہیں، ایمان نیچے جا رہا ہے، اور نمازوں میں شاید خشوع نہیں آ رہا، نمازیں پڑھنا بھی مشکل ہو گئی ہیں، اور پہلے کچھ دن تو ہم نے اتنے اچھے نماز اذکار کیے تھے، ابھی ہم ویسا فیل نہیں کر رہے، ایمان نیچے جا رہا ہے، تو آخرت کے بارے میں پڑھیں، موت کے بارے میں پڑھیں کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، آخرت میں جو کچھ ہونا ہے نا۔ علامات الساعہ، اقبال کلانی ایک نا رائٹر ہیں، ان کی ایک کتاب ہے، اتنی کوئی بڑی نہیں ہے، نارمل سی کتاب ہے، وہ انسان پڑھنا شروع کرتا ہے نا، اس کا دل نہیں کرتا اس کو چھوڑے، اور جب وہ قیامت کی آیتیں، قیامت کی جو حدیثیں ہیں نا، وہ تو بعد میں، قیامت کی جب ہم نشانیاں ہی پڑھتے ہیں نا، وہی انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، انسان کو سیدھا کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک بندے سے میوزک نہیں چھوٹ رہا نا، پڑھے وہ علامات الساعہ، وہ حدیثیں پڑھے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، تو پھر اس سے کیسے میوزک نہیں چھوٹے گا؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو غیب پر جو ایمان ہے نا، یہ ہمیں ایکچولی اصل میں مسلمان بناتا ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، پھر ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں، اور جب عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا تو وہ 5 وقت کی نماز بھی ہمارے اوپر پہاڑ جتنی ہوتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ پہلی جو چیز ہمیں سکھا رہے ہیں یہاں پر بھی، انعمت علیہم میں، حالانکہ ہم ایمان لے آئے تو ہم نے اللہ سے دعا کی تھی نا کہ یا اللہ آپ ہمیں ہدایت دکھائیں، اور پھر ان لوگوں کا راستہ جو انعام یافتہ ہیں، اس کے بعد بھی اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں یؤمنون بالغیب، کہ غیب پر ویسا ایمان لانا ہے جیسا اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ رہے ہیں، اپنی من مرضی کا ایمان یا عقیدہ نہیں چلے گا نا۔ پھر اس کے بعد اللہ بتاتے ہیں واہ، واہ ان لفظوں میں سے، ہاں مجھے آپ کو یہ بھی بتانا تھا، بلکہ قرآن میں آپ واؤ زبر واہ جہاں پر بھی پڑھو گے نا، اس کا مطلب اور ہوگا، یعنی
اس کا مطلب اور ہوگا آپ کا کچھ الفاظ میں پوائنٹ آؤٹ کر دوں گی، بلکہ گروپ میں انشاءاللہ شیئر کروں گی، یہ تفسیر کے دوران ان چیزوں میں پڑھیں گے نا تو بات ادھر سے ادھر ہو جائے گی۔ لیکن آپ کی یہ نا شروع کی آج جیسے 5 آیتیں ہم پڑھیں گے نا، 5 آیتوں میں وہ الفاظ جو پورے قرآن میں ہمیشہ ان کا ایک ہی مطلب رہتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو نا لسٹ بنا کر دے دیں گے۔ ان الفاظ کو آپ یاد کر لینا، جیسے آج ہم یاد کر لیتے ہیں وا کا مطلب ہوتا ہے اور، پورے قرآن میں لاکھوں دفعہ بھی اگر واو آیا ہوگا نا آپ کو پتہ چل جائے گا، اور پیچھے ایک بات ہو رہی تھی، آگے دوسری بات ہو رہی ہے، یعنی نمبر 2 کسی دوسرے پوائنٹ کی بات ہو رہی ہے، پھر نمبر 2 سے واو زبر وا ایک اور وا آ گیا، یعنی اور اب تیسری چیز کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے ہنٹس آپ کو ملیں گے، تو سورہ بقرہ آپ اس طریقے سے پڑھو گے نا، میکسیمم قرآن کی آپ کو ترجمانہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد نمبر 2 اللہ بتاتے ہیں کہ انعمت علیہم، چاہتے ہو آپ یقیمون الصلاۃ، نماز اللہ نے پڑھنے کا نہیں کہا، یقیمون وہ قائم رکھتے ہیں، الصلاۃ نماز کو، قائم رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ بیمار ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ سفر میں ہیں قصر نماز چھوٹی پڑھ رہے ہیں لیکن وہ پڑھ رہے ہیں، وہ گھر میں ہیں نمازیں چاہے ملا کر بھی پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ جو لوگ ابھی نماز سٹارٹ کر رہے ہیں نا، تو اگر ان سے نہیں نمازیں پوری پڑھی جا رہی تو وہ ایسا کر سکتے ہیں، ظہر اثر کو اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب عشاء کو اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، یا جو وہ جیسے کسی کا ڈفرینٹ کوئی جاب پر جا رہا ہے، یا اگر کوئی یونیورسٹیز میں ہے اور سفر میں اور اس طرح نماز چھوٹ جاتی ہے کچھ بھی اس طرح، تو آپ لوگ سب ایسا کر سکتے ہو کہ ظہر کے ٹائم پر ظہر اثر یا اثر کے ٹائم پر ظہر اثر اکٹھی پڑھ سکتے ہو، فرض اور مغرب عشاء بھی اکٹھی پڑھ سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر بارش اور بغیر سفر کے نمازیں اکٹھی کر کے پڑھی ہیں۔ ہر بندے کی اپنی روٹین ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہے، ہمیں لوگوں کو جج نہیں کرنا ہوتا، اور نہ اللہ نے جب اجازت دی ہے نہ کر، اللہ اتنی تاکید سے کہہ رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھنے کا لفظ نہیں اللہ بتا رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں قائم رکھتے ہیں نماز۔ تو کیا اللہ کو نہیں پتا تھا؟ اللہ کو پتا تھا نا کہ ہماری زندگی میں یہ ساری چیزیں آئیں گی، کہ انسان اتنا مصروف ہوگا، اس کی ٹائمنگز ایسی ہوں گی، مطلب کچھ بھی ہے، اگر وہ گھر سے باہر جا رہا ہے جاب کے لیے، یا وہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اس نے سفر بھی کرنا ہے، سب کچھ ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اتنا بوجھ ڈالتے کہ ہم ایک کام کر بھی نہیں سکتے، اور اللہ نے اتنا اس کو بڑا فرض بنا کر ہمارے کندھوں پہ ڈال دیا؟ اگر اللہ نے اتنا بڑا فرض بنا کر ہمارے کندھوں پہ ڈالا نا، تو اللہ نے ہمیں ریلیکسیشن بھی بہت دی ہے، بہت آسانیاں بھی دی ہیں اللہ نے، لیکن ہم وہ لینے والے بنے، ہم اس میں شک و شبہ کرنے والے نہ بنے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آسانی اور احادیث موجود ہے تو ہمیں وہ لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم نماز کو چھوڑیں۔ ہاں اپنے اپنے وقت میں پوری پوری نماز پڑھیں، وہ تو بہت اجر و ثواب کی بات ہے نا، لیکن بجائے اس کے کہ ہم ٹائم پر نہیں پڑھ سکتے تو ہم نے پڑھنی نہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ بالکل بھی انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ نہیں ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں برستی رہتی ہیں۔ تو یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اور کوئی ایک دو نماز نہیں، ساری 5 وقت کی نماز وہ پڑھتے ہیں، جیسے بھی وا اور مما، اس میں سے جو رزقناہم، ہم نے ان کو رزق دیا، رزق دیا، نہ ہم نے ہم ان کو، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ جو لفظ ہے نا رزقنا، مما کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے جو، یعنی پورے کا پورا نہیں، جو اللہ نے جتنی توفیق ہمیں دی ہے، جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے، اس میں سے کچھ حصہ ہم نے اللہ کے لیے بھی رکھا ہوا ہے۔ اس میں کنفیوز ہونے والی بات نہیں ہے کہ انسان کتنا دے، یہ وہ جتنا اللہ نے استطاعت دی ہے اپنی ضروریات اور اپنے گھر والوں کی کرنے کے بعد، جو ایکسٹرا ہوتا ہے اس کو اللہ کے راستے میں دے، اور ان دنوں میں تو ویسے ہی اللہ بڑھا چڑھا کے ہمیں واپس بھی کرتے ہیں۔ اور نہ اللہ تعالیٰ نے نا سورۃ البقرہ میں جیسے تیسرے سپارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں 3 کیٹیگری کے لوگ بتاتے ہیں خرچ کرنے کے بارے میں۔ ایک جو سب سے مطلب بیسٹ کلاس کے لوگ ہیں، سب سے اچھے لوگ ہیں، جو سب سے بیسٹ خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، یعنی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ پھر اس کے بعد جو سب سے ورس کوئی مال والے ہو سکتے ہیں کہ جو سب سے برا خرچ کرنا ہے، سب سے برا جمع کرنا ہے، وہ ربا، یعنی کہ سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مال کے معاملے میں نا ایک سب سے اچھی کیٹیگری کے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، سب سے بری کیٹیگری کے لوگ ہیں کہ جو سود کا لین دین شروع کر دیتے ہیں جب اللہ نے دیا، یا سود کے تھرو کما رہے ہیں، یا سود لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں، سود پر قرض لینا، اور یہ ساری کیٹیگری کے لوگ نا سب سے برے اور بدترین لوگ سود والے۔ پھر ایک اللہ نے درمیان کا راستہ بتایا ہے سورۃ البقرہ میں کہ بیع، کہ وہ احل اللہ البیع، کہ اللہ نے تجارت، بزنس اس کو حلال کیا ہے، وہ ہم کریں حلال طریقے میں رہتے ہوئے۔ پھر اس بزنس کے نتیجے میں، اس تجارت کے نتیجے میں، وہ جو بھی جاب آپ کر رہے ہو، جو اللہ تعالیٰ آپ کو دے، اللہ دیکھیں نا یہاں پر نون الف لا کا مطلب ہے ہم نے آپ کو دیا، تو اس میں ہماری کوئی مطلب صلاحیت نہیں تھی، اللہ نے ہماری کوئی اتنی بڑی بات نہیں کی کہ ہم دے رہے ہیں، میں نہیں دے رہی، رزقناہم، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے دیا تھا، اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے بندوں کو خرچ کرنا۔ اور کیونکہ مڈل میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دیتے ہیں
تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بہت نوازتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ ہی کا رزق تھا، اللہ وہ جاب وہ چیز کسی اور کو بھی دے سکتے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں ہی دیا، تو یہ اللہ کا کرم ہے نا ہمارے اوپر، بجائے اس کے کہ یہ ہماری کوئی اچیومنٹ اور ہماری کسی علم یا چیز کے بدلے میں ہوتی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اسی میں سے ہم خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور اللہ کہتے ہیں کہ ینفقون، وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ نمبر ون کیٹیگری کے لوگ کہ جن کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، قرآن و سنت پر ہوتا ہے، اللہ پر اور ہر غیب کی چیز پر، وہ فرشتے ہیں کچھ بھی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ عقیدہ ان کا ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہر حال میں نماز قائم کرتے ہیں، اور یہ تو دن بھی ایسے ہیں کہ اگر کوئی ہم میں سے ہو نا کہ جو نا 2 نمازیں پڑھ رہا ہے، 3 پڑھ رہا ہے، کوئی ایک نماز مشکل جا رہی ہے، ان دنوں میں اللہ سے دعا کریں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام یہ دن ابراہیم علیہ السلام کے دن ہم کہہ سکتے ہیں اس سینس میں، کیونکہ ان کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں قربانی اور سارا کچھ نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنانا اور میری اولاد کو بھی، یعنی ایک نبی اللہ سے یہ دعا کر رہا ہے، تو ہمیں کیا نہیں کرنی چاہیے، یعنی اگر ہم بیٹھے بیٹھے یہاں پر نیت کر لیں کہ میں ساری زندگی ساری نمازیں پڑھوں گی، تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، کبھی بھی انسان اوپر نیچے اس سے چیزیں ہو سکتی ہیں، بغیر دعا کے ہم چل ہی نہیں سکتے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کا راستہ ہم اللہ نے ہمیں دے دیا، علم دے دیا، اس پر ہم نے چلنا بھی شروع کر دیا، پھر بھی اللہ نے ہماری روٹین میں یہ دعا رکھی ہوئی ہے کہ 5 وقت نماز میں پڑھنی ہے، کیونکہ اس کی ضرورت ہے، بغیر دعاؤں کے ہم چل ہی نہیں سکتے۔ اور نماز کے لیے بھی اگر ہم پابندی چاہتے ہیں تو ان دنوں میں ہم اللہ سے کثرت سے دعا کریں اور پریکٹس کریں، ان دنوں میں 10 دن پریکٹس کریں تو انشاءاللہ آگے نہیں چھوٹے گی، اور دعائیں بھی اللہ سے کریں کہ یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا۔ کہ اچھا قائم کرنے میں ایک اور بات مجھے جیسے یاد آئی کہ صرف وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم اپنے وقتوں میں 5 وقت کی نماز پوری کرتے ہیں، سنت کے مطابق بھی ہوتی ہے وہ نماز، وہ نماز جو سنت کے مطابق ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس نماز میں جو ہم دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ دعائیں اور چیزیں پڑھنے کے بعد ہم اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن فیل کرتے ہیں، یہ نماز کی ہم انشاءاللہ جیسے مجھے یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ ہم نے نماز کا وہ سیکھنا ہے، تو انشاءاللہ اس کی بھی کوئی ترتیب بنائیں گے آ، کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے، نماز کو سیکھیں آپ لوگ، جب تک اگر ہم نہیں کچھ سٹارٹ کر پا رہے یا ابھی نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دیں، لیکن آپ لوگ اپنے اوپر سیکھیں، یوٹیوب پر بہت سی چیزیں موجود ہیں، نماز کی کتابیں موجود ہیں، دارالاسلام سے آپ کو ایک نا چھوٹی سی ایک بک ملتی ہے، اس کے اوپر نہ وہ پکچرز بھی ہیں اور نہ نماز کا طریقہ اور دعا بھی، چھوٹی سی مطلب کچھ پیجز پر ہے، وہ بچوں کے لیے بہت اچھی ہے، وہ لے کر آپ سیکھیں کہ نماز پڑھنے کا طریقہ اور کیسے پڑھنی ہے، ہمارے پوسچرز کیسے ہونے چاہیے، میکسیمم نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق طریقے کے مطابق ہی ہم نماز پڑھیں نا، اور ایسے جتنا ہم سنت کو فالو کرتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے نا آسان بنائی جاتے ہیں، تو نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ اللہ کے راستے میں مسلسل خرچ کری جاتے ہیں، کرتے ہیں اور آگے بھی کرتے رہتے ہیں، اور اس میں کوئی ان کا اپنے آپ کو کوئی کریڈٹ نہیں دیتے، کیونکہ اللہ نے یہاں سارا کریڈٹ اپنے اوپر لیا ہے کہ ہم نے ان کو دیا، تو اس چیز کو وہ صرف پڑھتے نہیں مانتے بھی ہیں دل سے نا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے ہمیں دیا تو ہم کسی کو دے پا رہے ہیں نا، کسی کی خدمت کر پا رہے ہیں، سوری دے نہیں پا رہے، کسی کی خدمت کر پا رہے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 4، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ صرف یہ 3 کام نہیں، آگے اور بھی ہے، والذین، اور ایسے لوگ، وہ لوگ جو یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں، بما، اس کے ساتھ جو انزلہ، نازل کیا گیا، یعنی جو اتارا گیا، نازل کیا گیا، الیکا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، یعنی کہ قرآن مجید، قرآن کی بات ہو رہی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے، وما، اور جو انزلہ، نازل کیا گیا، من قبلک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کیا تھا، جتنے بھی نبی رسول تھے اور ان کی کتابیں، تورات، انجیل، زبور، یہ ساری کتابیں، صحیفے ابراہیم علیہ السلام کے، صحف ابراہیم و موسیٰ، اس کا ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے، ان ساری صحیفوں پر، کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی وہ مانتے ہیں جو اللہ والے، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت محمدی ہے نا، جو قرآن پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، جو انعمت علیہم پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ ایسا نہیں کرتے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم مانتے ہیں اور باقیوں کو نہیں مانتے، نہیں، وہ باقیوں کو بھی مانتے ہیں، ان کی شریعت، ان کی کتاب کو بھی مانتے ہیں، ہاں اب ان میں تحریف ہو چکی ہے، چینجنگ ہو چکی ہے، لوگوں نے اپنی منمانی کی چیزیں اس میں ایڈ کر دی ہیں اور اس طرح نا، تو لیکن یہ ہے کہ وہ مانتے ضرور ہیں، لیکن کیونکہ یہود و نصارہ، ان پر بھی تو کتابیں اللہ نے ان کو دی تھی، تو ان کا مسئلہ کیا تھا کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی کتاب کو نہیں مانتے تھے، یا حالانکہ یقین ان کو آ گیا تھا، اللہ نے کہا تھا کہ وہ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی انہیں اندر سے پتا تھا، زبان سے وہ اقرار نہیں کرتے تھے بس،
نہ انسان کے اندر جب تکبر ہو، ڈٹھائی ہو یا دنیا کا لالچ ہو، پھر وہ حق کو تسلیم نہیں کرتا۔ دنیا کا لالچ انسان کو بڑی نہ دور پھینکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَمِن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پر نہیں، اللہ کے نبی سے پہلے جو کتابیں چیزیں نازل ہوئی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ بتاتے ہیں وا اور بالآخرتی، آخرت کے ساتھ ہم وہ، اب یہاں پر یؤمنون کا لفظ اللہ نے نہیں لیا، یوقنون، ایمان نہیں رکھتے، وہ یقین رکھتے ہیں، ان کو مطلب ذرا برابر بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آخرت کے آنے میں۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے یہاں پر ڈائریکٹ آخرت کا ذکر کیا ہے، تو یہاں سے بھی ہمیں ایک دلیل ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی رسول ہو ہی نہیں سکتا، ڈائریکٹ قیامت ہی آئے گی اور جو کہ آ کر رہنی ہے۔ تو یہ بات ہم نے آخرت والی اوپر بھی ڈسکس کر لی کہ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم سیدھے ہو کر زندگی گزاریں صراط مستقیم پر، اور پل صراط پر بھی ہم ڈگمگائیں نہ، تیزی سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت تک پہنچا دیں، نان اسٹاپ جنت اللہ تعالیٰ ہمیں دے، تو ہمیں آخرت کے بارے میں ضرور پڑھنا چاہیے۔ اپنے عقیدے بھی سیدھے کرنے ہوتے ہیں اور آخرت کے بارے میں پڑھیں، ایمان زیادہ ہوگا، یقین بڑھے گا، پھر انسان کے لیے مشکل نہیں رہے گا کچھ بھی کرنا نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑی چیزیں آسان بنا دیں گے۔ اوکے، اس کے بعد ہے آیت نمبر 5 ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ اب بتا رہے ہیں کہ یہ کام جنہوں نے کر لیے نا، غیب پر ایمان عقیدہ اپنا درست کر لیا، نمازیں قائم کی ہر حال میں، 5 وقت کی مطلب فرض نماز ہمارے اوپر 5 ہی ہے نا، تو اگر سنت نوافل نہیں بھی پڑھی جا رہی، فرض نمازیں اس نے پڑھ لی 5 وقت کی، اور اگر وہ اپنے اپنے وقت پہ نہیں پڑھ سک رہا، اس کی کوئی مجبوریاں ہیں، تو وہ اس نے ملا کر نمازیں پڑھ لی۔ فجر ہاں ہم نے ٹائم پر پڑھنی ہوتی ہے، ظہر اثر مغرب عشاء انہوں نے ملا کر پڑھ لی 2 2 کر کے۔ پھر اس کے بعد وہ اللہ کے راستے میں اگر تو زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ دے رہا ہے، زکوٰۃ نہیں فرض تو وہ جتنا اللہ نے اس کو دیا ہوا، کیونکہ مما رزقناہم، جتنی اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے، جتنی اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، اس میں سے وہ مسلسل خرچ کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کا بتاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی کتاب پر، قرآن کے بغیر ہم نہیں چل سکتے۔ اللہ نے قرآن کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، پہلے نبی رسولوں پر اور ان کی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آخرت پر تو ان کا سالڈ یقین ہے، آخرت مطلب ان کی نظر ہی آخرت پر ہے۔ جب انسان کی نظر اس کی جنت اور جہنم پر ہوتی ہے نا، کوئی لوگ جہنم کی وجہ سے نیکی کے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جہنم سے بچے، کوئی لوگ مطلب ان کو جنت کی اتنی موٹیویشن ہوتی ہے کہ وہ اس کے اندر جانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ نیکی کے کام کر رہے ہوتے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہوتے ہیں۔ تو کوئی بھی دونوں ہی اچھی ہیں اپنی اپنی جگہ پر نا، ہر کسی کی اپنی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشیر و نذیرہ، بشیر خوشخبری سنانے والا بھی بنا کر بھیجا، و نذیرہ اور اللہ تعالیٰ نے ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا۔ ان دونوں کا مکسچر جو ہے نا، جب ہم اپنے اندر رکھتے ہیں نا، تو پھر ہم سیدھے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو لوگ یہ ٹو دی پوائنٹ کچھ چیزیں ہیں یہ کام کر رہے ہیں، اولئک یہی تو وہ لوگ ہیں، علی ہدن یہی تو ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے یہی لوگ ہدایت پر ہیں جو یہ گنے چنے کام کر رہے ہیں، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المفلحون جو اصل میں کامیابی پانے والے ہیں۔ مفلحون کون ہوتے ہیں؟ اچھا یہاں پر لکھا ہوا ہے چھٹکارا پانے والے، یہ میں نے ایسے ہی اوپن کر لیا تھا، لیکن مفلحون مطلب ہوتا ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں نا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ اذان میں، تو یہاں پر بھی کامیابی کا ترجمہ ہی آپ نے یاد کرنا ہے، ایکچولی وہ ایپ والا آپ کو سینڈ کریں گے انشاءاللہ، اس میں ہاں بہتر ہے نا، ذرا یہ بھی ٹھیک ہے اپنی طرف سے، لیکن مفلحون یہی لوگ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ صرف آخرت کی کامیابی نہیں ہے، دنیا میں بھی کامیابی کا یہی راستہ ہے۔ سٹک ہو گیا نا کسی چیز میں، کوئی چیزیں اللہ سے، نعمتیں اللہ کی چاہیے، کچھ بھی ہے، تو یہی راستہ ہے، ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ نماز پڑھتے جائیں، اللہ سے دعائیں کرتے جائیں، اللہ کے راستے میں جو کر سکتے ہیں، خرچ کر سکتے ہیں خرچ کریں، اللہ کے راستے میں علم سیکھ سکتے ہیں سکھا سکتے ہیں، جو کہ ہمارے اوپر فرض ہے ہم نے کرنا ہے، تو وہ کریں، جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، اللہ کے راستے میں یہ 3 4 کام ہم کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اسی راستے پہ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دکھائیں گے۔ مفلحون کا جو لفظ ہے نا، اس میں جو فا لام ہا فلاح یہ ہوتے ہیں فلاح، جو کھیتی باڑی کرنے والا جو کسان ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں فلاح۔ تو کسان کیا کرتا ہے کہ وہ کتنی انتھک محنت کرتا ہے نا، کہ جب اس کا سیزن ہوتا ہے کہ جب اس نے مطلب کوئی بھی وہ کر رہا ہے کھیتی باڑی، کسی بھی چیز میں کوئی چیز لگا رہا ہے، کوئی فصل لگا رہا ہے سوری، تو نہ اس میں وہ محنت کرتا ہے، ٹائم پر اس نے پانی دینا ہے، کیڑوں سے بچانا ہے، دھوپ سے بچانا ہے۔ مجھے خیر اس چیز کا اتنا زیادہ نالج بھی نہیں ہے، لیکن جب ہم اگر اس کو سیکھیں تو ہمیں زیادہ بہتر احساس ہوگا کہ کتنی محنت والا وہ کام ہے، بلکہ میں یوٹیوب کی کوئی ویڈیو دیکھوں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ ہم ریلیٹ کر سکیں، ہمیں پتہ چلے کہ ایک کسان کتنی محنت کرتا ہے نا۔ تو اللہ نے یہاں پر کسان والا لفظ کیوں یوز کیا کہ نا
وہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں کہ نا، کیونکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ کتنی محنت کرتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں بھی جو انسان محنت کرتا ہے نا، جو کچھ کرتا ہے، بیٹھے بٹھائے کچھ بھی نہیں ملتا انسان کو، نہ دین کے معاملے میں نہ دنیا کے معاملے میں، کہ انسان چل ماحول رہے اور وہ کچھ کرے بھی نہ، تو وہ اس زوم میں رہے کہ سب کچھ دنیا آخرت میری ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ انسان پھر ایسے ہی دنیا سے چلا جاتا ہے، اور پھر قبر میں جب آنکھ کھلتی ہے نا اور وہ فرشتہ آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے پہلا سوال، تو انسان کی جب ہوش اور حواس اڑ جاتے ہیں نا، تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں کہاں پر اپنی زندگی ضائع کر کے آیا ہوں۔ تو مفلحون وہ لوگ ہیں کہ جو انتھک محنت کرتے ہیں، اپنے ایمان، اپنی نیکیوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو ہم نے وہ ذی الحج میں پڑھا، کوئی غیبت چغلی، اتنی محنت سے ہم نمازیں بھی پڑھیں، سارا کچھ کریں، پھر ہم غیبتوں میں، چغلیوں میں اور ان چیزوں میں پڑ جائیں اور ایسے لوگوں میں، ایسے معاملات میں پڑ جائیں، تو اپنی نیکیاں ہم دوسروں کو دے دیں، نہیں۔ جو کسان ہوتا ہے وہ اپنی فصل کی، اپنی چیز کی کیسے حفاظت کرتا ہے، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے نا۔ جیسے ہم وہ بکس میں بھی کچھ نہ کچھ ہم نے پڑھا ہوتا ہے کہ وہ کبھی اسپرے کر رہا ہے، کبھی وہ تیز دھوپ سے بچا رہا ہے، کبھی بارش ہو گئی ہے تو وہ اس کے انتظامات کر رہا ہے، چیزیں کر رہا ہے، تو یعنی انتھک محنت کر رہا ہے۔ تو جو اللہ کے راستے میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ صرف نیکیاں کرنے والے نہیں ہوتے، پھر اس کے بعد وہ اپنی نیکیوں کو سنبھالنے والے بھی ہوتے ہیں، وہ ان کی دیکھ بھال کرنے والے ہوتے ہیں کہ ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں، ہماری نیکیاں کسی اور کے کھاتے میں نہ پڑ جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا قیامت کے دن ایک انسان نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ صحابہ سے پوچھا کہ مفلس کون ہے، تو صحابہ کرام نے بتایا کہ یا اللہ وہی جس کے پاس درہم دینار نہیں ہوگا، یعنی جس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا وہ مفلس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، مفلس اصل میں وہ انسان ہے کہ جو نا قیامت کے دن اللہ کے پاس آیا، دنیا میں اس نے نماز، قرآن سارا کچھ کیا تھا، بڑی اس نے عبادتیں کی، ذکر اذکار کیے، روزے رکھے، یہ میں ایگزیکٹ حدیث کے الفاظ نہیں بتا رہی، حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں، تو دنیا میں بڑی محنت کر کے آیا نا وہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے پاس جاتا ہے، وہ اس کی ظاہری سی بات ہے نیکیاں بھر گئی اور نہ اس طرح جنت پہ مطلب جنت کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، پیچھے سے اس کو آواز دی جاتی ہے، تو نہ اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں، پیچھے وہ انسان مڑ کے دیکھتا ہے کہ لوگوں کی ایک لائن ہے اور اللہ اس کو واپس بلاتے ہیں، اور کن لوگوں کی لائن ہوتی ہے، کسی کی اس نے غیبت کی تھی، کسی کی اس نے گالی گلوچ کسی کو کیا تھا، منہ سے ایسے الفاظ نکالے تھے، اگلے بندے کا دل دکھ گیا، اور پتہ ہے ہم ایسے الفاظ تبھی منہ سے نکال رہے ہوتے ہیں جب ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم ٹھیک ہیں اور نہ دوسرا انسان غلط ہے، اس نے زیادتی کی ہے، کیونکہ جب ہم بدلا اور اس پر آتے ہیں نا، وہ ایک ہماری ٹیچر تھی الہدا میں، بہت اچھی تھی ماشاء اللہ تبارک اللہ، ان سے ہم نے سیکھا بھی بہت نا، تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جب ہم نا بدلے پر آتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اسلام میں ہمیں بدلے کی کہیں نہ کہیں برابری میں دیا ہے، لیکن ہمارا ایسا سین ہے کہ جب ہم بولنے پر آتے ہیں ہم زیادہ بول جاتے ہیں، اگلے بندے سے زیادتی کر جاتے ہیں، اور مطلب جو افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، پھر بھی ہم خود کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ لائن انہی لوگوں کی ہوگی جن کے بارے میں ہم نے فضول باتیں کی ہوں گی اور اس طرح جھگڑے اور فضول پنگے دنیا میں کیے ہوں گے نا، تو اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی اس بندے کی نا جو جنت کی طرف جا رہا تھا ان لوگوں کو دینا شروع ہو جائیں گے، کیا ہوگا کہ نا اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اتنی دنیا میں نیکیاں کی، پہاڑ کی طرح حدیث میں آتا ہے نیکیاں کی، اور وہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئی۔ اب لائن پیچھے اور بچی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ایک بندے کی جب ہم کسی کا کوئی ٹاپک مل جاتا ہے نا اور ہم اس کی بات شروع کرتے ہیں، پھر ایک دفعہ نہیں کرتے، ہم نے ہر بندے کے ساتھ کرنی ہوتی ہے اور بار بار کرنی ہوتی ہے اس کی وہ بات، تو وہ جو غیبت کا ڈھیر ہوتا ہے نا وہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا، اور کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کا ایک ایک گناہ اس بندے کو دینا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ قیامت کا دن تو یوم الدین ہے، جیسے دین قرض برابر لین دین ہوگا، تو قیامت کے دن تو برابر کا سارا اللہ تعالیٰ نے لین دین کرنا ہے، تو کیا ہوگا ہر بندے کی ایک ایک برائی جو ہے نا گناہ اس بندے کے کھاتے میں ڈالی جائے گی، اس بندے کو دی جا رہی ہے دی جا رہی ہے، اتنی لمبی لائن ہے اتنی لمبی لائن ہے، اور اینڈ پھر کیا ہو رہا ہے کہ اس کے پاس ایک نیکی نہیں بچی اور گناہوں کے انبار لے کر اس کو جہنم میں جانا پڑ رہا ہے، تو اس بندے سے بڑھ کر مفلس اور اس بندے سے بڑھ کر ناکام انسان کون ہوگا، جس نے دنیا میں محنتیں بھی کی، سردیوں گرمیوں کے روزے بھی رکھے، اچھے برے وقت میں نمازیں بھی پڑھی، اذکار بھی پڑھے، پتہ نہیں یا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اتنی نماز اذکار نہیں بھی کر رہا، کیونکہ میرا یہ ایمان یقین ہے کہ جتنا ہم اللہ کی باتیں سیکھتے ہیں نا، جتنی ہم نماز اور اپنے اذکار قرآن کے ساتھ سیریس سنسیئر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہمیں بچاتے ہیں، تو اس بندے کی کہیں نہ کہیں تو کمی کوتاہی ہوگی اپنی نماز اذکار میں بھی یا صدقہ خیرات میں بھی، تو وہ انسان اب جہنم میں جا رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر کون مفلس ہوگا، تو جیسے یہ بس اس لیے ریمائنڈر ہے کیونکہ ان دنوں میں ہم سب کو پتا ہے ہم نے بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑے لگانی ہے، انتھک محنت کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن ہم نے کوئی فضول ایسی بکواس کوئی ایسی چیز کر کر اپنی نیکیاں دوسروں کو نہیں دینی، کوئی بندہ بڑا ہی نیگیٹو ہے نا، بڑی ہمیں اس سے نفرت ہے، تو اتنی نفرت رکھے کہ ہم نے اس کو اپنی ایک نیکی نہیں دینی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، ورنہ وہ اس سے بڑی حسرت کیا ہوگی کہ اس دن تو کوئی ٹرانزیکشن چلنی ہی نہیں سوائے نیکیوں کے،
تو نیکیوں کا ہی تو لین دین ہونا ہے۔ تو ہماری 5 آیتیں یہاں پر مکمل ہوتی ہیں۔ جزاکم اللہ خیرًا کثیرا کہ آپ لوگ آج ایک مطلب ایکسٹرا دن اور اس میں بھی آ گئے اور اتنے شوق سے آپ لوگ آئے ہو، آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ۔ اگر تو کسی کا کویسچن ہے، آپ ابھی 5 منٹس ہیں، آپ اپنا کویسچن کر سکتے ہو اس سبق کے ریلیٹڈ، اور اگر کسی نے وہ بعد میں گروپ میں کرنا ہوا تو آپ وہاں پر بھی پوسٹ کر سکتے ہو۔ اور جو ریمائنڈرز آپ کو گروپ میں ابھی تو خیر ایک دیا گیا ہے، لیکن یہ انشاءاللہ باذن اللہ ساتھ ساتھ نا دیے جائیں گے ان 10 دنوں میں، انشاءاللہ ساتھ ساتھ دیے جائیں گے۔ اور بس آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے تاکہ باقی لوگ بھی موٹیویٹ ہوں، اور اپنی اپنی جگہ پر بھی یہ شروع کرنا ہے تاکہ ہم سب لوگ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کما سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اوکے، آپ کا کسی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ کر سکتے ہو، کیونکہ ہم ریکارڈنگ یہیں تک رکھیں گے۔